نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات چل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے رسومات سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اس میں بالکل شریک نہیں ہوتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ نبی جتنے انبیاء بھی گزرے ہیں نبوت سے پہلے وہ کامل اور اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے تھے۔ تو اس پہ ہمارے ایک بھائی نے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی جو صفائی پیش کی ہے اس میں جو الفاظ ہے وہ ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء یعنی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں جو الفاظ ہے وہ ماضی کے الفاظ ہیں۔ ماضی کا مطلب یہ 3 زمانے ہوتے ہیں نا، گزشتہ زمانہ، موجودہ، مستقبل، آئندہ۔ تو الفاظ جو استعمال ہوئے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، لیکن وہ فی الحال نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہے وہ ماضی کے ساتھ اس لیے اللہ نے بیان کیے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کا نبی بننا یقینی تھا، ان کا نبی بننا یقینی تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس نے موت کے وقت کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوا، وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوا، جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن مرتے وقت کلمے کا نصیب ہو جانا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور الفاظ ہے یعنی ماضی والے کہ اللہ نے مجھے بنا دیا، ان کا نبی بننا اتنا پکا اور ٹھکا ہے کہ گویا کہ آپ ابھی نبی بن گئے، حالانکہ ابھی نبی بنے نہیں تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے بارے میں بھی ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور بدن کے درمیان تھے، اور میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی تیار ہو رہی تھی، گارا تیار ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے نبی ہو، نبوت سے پہلے اعلیٰ درجہ کے صدیق اور ولی ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد وہ نبی کہلاتے ہیں۔ اب یہ بحث ہے بدء الوحی اور تباشیر نبوت، وحی کی ابتدا اور نبوت کی بشارتیں۔ روایات مذکورہ بالا سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام نبی ہونے سے پیشتر ہی کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی سے ان حضرات کے قلوب مطہرہ توحید اور تفرید، خشیت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ لبریز بھرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حضرات ان قریب کفر و شرک کے مٹانے کے لیے، ہر فحشاء اور منکر سے بچانے کے لیے اور خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے من جانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں، اور خدا کے مجتبی، مصطفیٰ، برگزیدہ اور پسندیدہ بندے بننے والے ہیں، معاذ اللہ وہ خود ہی منصب نبوت و رسالت
اور خلعتی اجتباء اور استفاء کی سرفرازی سے پیشتر کفر و شرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش و منکرات کی گندگی سے آلودہ ہو۔ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کر لیے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء نے جو منکر اور فحشا، بری باتیں، برے کاموں سے جو روکنے کے لیے جنہوں نے آنا ہے آگے، وہ خود ہی انہی برے کاموں میں مشغول ہو اور وہ برے کام ان سے سرزد ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جن کو اللہ نے خلعتی اجتباء اور استفاء، یعنی جن کو اللہ نے مجتبی بنانا ہے، جن کو چننا ہے، جن کو پوری انسانیت میں سے ایک طرف کر کے اپنے برگزیدہ بندے بنانے ہیں، وہی بندے خود ان سارے برے کام، یعنی کفر و شرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش و منکرات کی گندگی سے آلودہ ہوں، یہ ممکن نہیں۔ حاشا ثم حاشا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات سے چیزیں سرزد ہو جائے۔ حاشا ثم حاشا، قطعا ناممکن اور محال ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نبوت اور بعثت سے پیشتر اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر اعلیٰ درجے کے اولیاء اور عرفاء ضرور ہوتے ہیں۔ صفات خداوندی سے جاہل نہیں ہوتے، اور نہ ان کو کسی وقت صفات خداوندی میں کسی قسم کا دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے، اور نہ کسی قسم کا شک اور اشتباہ آتا ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت نے ایک آیت لکھی ہے جو کہ کل بھی میں نے کہا کہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ان کی شان کے مطابق رشد عطا کیا تھا، اور ہم ان کو اور ان کی استعداد کو پہلے سے ہی خوب جانتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشد کے کیا معنی ہیں، اور رشید اور راشد کس کو کہتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت شریفہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ حجرات کی 7ویں اور 8ویں آیت ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بالفرض و تقدیر اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگے تو بلا شبہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مشقت سے اس طرح بچایا کہ ایمان اور اطاعت کو تمہارے دلوں میں محبوب اور مرغوب بنا دیا، اور کفر و فسق اور معصیت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان اور اطاعت کی محبت اور کفر و معصیت سے نفرت راسخ ہو چکی ہو، اللہ کے فضل و انعام سے رشد و ہدایت والے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس پچھلی بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان اور اطاعت کی محبت اور کفر و معصیت کی نفرت راسخ ہو چکی ہو، اللہ کے فضل و انعام سے رشد و ہدایت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علیم اور حکیم ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قلب میں ایمان اور اطاعت خداوندی کی محبت اور کفر و فسق اور معصیت کی نفرت اور کراہت کے راسخ ہو جانے کا نام رشد ہے، اور یہ رشد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق جل شانہ نے ابتدا ہی میں عطا فرمایا تھا۔ پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے کہ یہ رشد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کی محبت ہو، کفر و شرک سے نفرت ہو، یہ رشد ہے۔ اور اس رشد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ،
کہ ہم نے ابراہیم کو یہ والی جو چیز ہے نا یہ پہلے سے ہی عطا کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے ہی کامل ولی اور صدیق ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی اس آیت سے واضح ہیں۔ اور رشد لغت عرب میں ضلالت اور گمراہی کے مقابلہ میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی جو آدمی گمراہ نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ راشد ہیں۔ قال اللہ تعالی تبین الرشد من الغی، کہ رشد اور ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے رشد اور ہدایت پر تھے، معاذ اللہ گمراہ نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ چونکہ انہوں نے ستاروں کے بارے میں قرآن میں ہی ہے کہ یہ میرا رب ہے، سورج چاند ستاروں کے بارے میں کہا تھا، تو اس کے بارے میں بحث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں اور چاند کو دیکھ کر یہ فرمانا ھذا ربی، اس سے حال کے بعض مصنفین کو یہ دھوکہ ہوا کہ معاذ اللہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، چاند کو کہا، ستاروں کو کہا، تو بعض مصنفین کو یہ دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے، کامل ایمان اور اللہ کی اطاعت کی محبت ان کے دل میں اس طرح نہیں تھی جس طرح کہ نبوت ملنے کے بعد تھی۔ تو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب غروب ہوتے دیکھا ان چیزوں کو تب اشتباہ زائل ہوا۔ حاشا ثم حاشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے شمس و قمر کو خدا کی ادنا مخلوق سمجھتے تھے۔ قوم چونکہ کواکب پرستی میں یعنی ستاروں کی پرستش میں مبتلا تھی، اس لیے ان کے عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے فرمایا اگر بطور فرض محال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ستارہ تمہارے اعتقاد کے مطابق میرا رب ہے تو بہت اچھا، ذرا تھوڑی دیر اس کے غروب اور افول کا انتظار کرو، خود ہی اس کا فانی اور حادث ہونا منکشف ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح شمس و قمر کا حادث اور فانی ہونا سمجھایا، اس لیے کہ کواکب پرستوں کا عقیدہ یہ تھا، کواکب ستاروں کو کہتے ہیں، ستاروں کے پوجنے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ غروب کے بعد ستارہ میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی جو طلوع کے وقت تھی، پس اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی صفت تاثیر میں تغیر اور ضعف نہ آتا، اس لیے کہ حق تعالی شانہ کی ذات و صفات تغیر اور ضعف سے پاک اور منزہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تمام کلام اول سے آخر تک بطور محاجہ اور مناظرہ کے تھا، کوئی اس بات کا وہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ چاند اور ستارے یہ میرا رب ہے، تو یہ اس عقیدے سے انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے، اور چونکہ جو اس وقت کے ستارہ پرست لوگ تھے ان کے ساتھ محاجہ اور مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ فرض کر لو یہ میرا رب ہے تو شام کو دیکھو اس کا کیا حال ہے، وہ تو غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور صبح کو دیکھو تو چاند نظر نہیں آیا، ستاروں کی کیا کہتے ہیں ان کی روشنی ختم ہو گئی، تو میرے رب کو تو ضعف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس محاجہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس مقابلہ کو، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں مقابلہ کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے میرے دل میں صحیح راستے کی رہنمائی ڈالی ہوئی ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم کے مقابلے میں، یعنی یہ جو انہوں نے بتایا چاند اور ستاروں کے بارے میں، اس پر دال ہے، یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اس پر دال ہے کہ یہ
تر کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ تھا، اور یہ وہ حجت اور برہان تھی جو اللہ نے آپ کو مناظرہ کے لیے تلقین کی تھی۔ الحاصل یہ مناظرہ تھا، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کا اس بات کا عقیدہ رکھنا نہیں تھا۔ حضرت خلیل کی ذاتی نظر اور فکر نہ تھی۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پیشتر کبھی چاند اور سورج کو نہ دیکھا تھا؟ نیز بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ نہیں کہا، آگے خود کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ یسلمانہ، کہ ماں باپ اس کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انگریزی میں بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو مسلمان ہو جائے، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آیا۔ اصل میں وہ مسلمان تھا، اس کے ماں باپ یہودی تھے یا نصرانی تھے، انہوں نے اس کو یہودی یا نصرانی بنایا، پھر جب وہ اسلام کی طرف آئے تو اپنی اصلی مذہب کی طرف اور اپنی اصلی فطرت کی طرف آیا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ یسلمانی ہی، کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، اس لیے کہ فطرتاً وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ انی خلقت عبادی حنفاء، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرتاً حنیف پیدا کیا ہے۔ پس جبکہ ہر مولود ابتدا ہی سے حنیف اور فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو جو شخص شیخ ہو تمام انبیاء کا، تو جو شخص، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، کہ جو شخص شیخ ہو تمام انبیاء کا، امام ہو تمام حنفاء کا، حنیف لوگوں سے بالکل کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، یعنی لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کو پوجنے والا، تو کہہ رہے کہ جو امام ہو تمام حنفاء کا، مقتدا ہو تمام موحدین کا، اور قدوہ اور اسوہ ہو کفر اور شرک سے بری اور بیزار ہونے والوں کا، وہ بدرجہ اولا ابتدا ہی سے حنیف اور رشید ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور اس کی فطرت سب سے زیادہ سلیم اور اس کی طبیعت سب سے زیادہ مستقیم ہوگی۔ قرآن کریم میں جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم حنیف کی ملت کے اتباع کا حکم مذکور ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کا اتباع کیجئے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھ کو ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور وہ ایک صحیح دین ہے جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جن میں ذرہ برابر کجی نہ تھی، اور نہ وہ کبھی مشرکین میں سے ہوئے۔ تو وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ھذا ربی کہنا وہ شرک کے طور پر نہیں تھا۔ چلو انشاءاللہ باقی بھی اس کے متعلق تھوڑی سی بحث ہے، وہ کل کریں گے، کہ انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نږدې شي مخکې شي